اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ جنگ جمل کی داغ بیل یوں پڑی کہ جناب عائشہ باوجود یہ کہ حضرت عثمان کی زندگی میں ان کی سخت مخالفت کیا کرتی تھی اور محاصرے میں ان کو چھوڑ کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تھی، مگر جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف پلٹتے ہوئے عبداللہ ابن ابی سلمہ سے یہ سنا کہ عثمان کے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ تسلیم کر لیے گئے ہیں، تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اگر تمہارے ساتھی کی بیعت ہو گئی ہے تو کاش یہ آسمان زمین پر پھٹ پڑے، مجھے اب مکہ ہی کی طرف جانے دو۔ چنانچہ آپ نے مکہ کی واپسی کا تہیہ کر لیا اور فرمانے لگی، خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے اور میں ان کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ عبداللہ ابن ابی سلمہ نے جب یوں زمین و آسمان بدلا ہوا دیکھا تو حیرت سے کہا کہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ تو فرمایا کرتی تھی اس ناسل یعنی یہودی کو قتل کرو، یہ بے دین ہو گیا ہے۔ جس پر بی بی عائشہ نے کہا، میں کیا، سبھی لوگ یہ کہا کرتے تھے، مگر چھوڑو ان باتوں کو، جو میں اب کہہ رہی ہوں وہ سنو، وہ زیادہ بہتر اور قابل توجہ ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ پہلے تو ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر اس کا موقع دیے بغیر انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس پر ابن ابی سلمہ نے آپ سے مخاطب ہو کر یہ شعر پڑھے، آپ ہی نے پہل کی اور آپ ہی نے مخالفت کے طوفان باد و باراں اٹھائے، اور اب آپ ہی اپنا رنگ بدل رہی ہیں۔ آپ ہی نے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا اور ہم سے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ ہم نے مانا کہ آپ کا حکم بجا لاتے ہوئے یہ قتل ہمارے ہاتھوں سے ہوا، مگر اصل قاتل تو ہمارے نزدیک وہ ہے جس نے اس کا حکم دیا تھا۔ سب کچھ ہو گیا مگر نہ آسمان ہمارے اوپر پھٹا اور نہ چاند سورج کو گرہن لگا، اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی جو قوت سے دشمنوں کو ہنکانے والا ہے، تلواروں کی دھاروں کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا اور گردن کشوں کے بل نکال دیتا ہے، اور لڑائی کے پورے ساز و سامان سے آراستہ رہتا ہے، اور وفا کرنے والا غدار کے مانند نہیں ہوا کرتا۔ جب ام المومنین انتقامی جذبے کو لے کر مکہ پہنچ گئی تو حضرت عثمان کی مظلومیت کے چرچے کر کے لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنا شروع کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ ابن عامر حزمی نے اس آواز پر لبیک کہا جو حضرت عثمان کے عہد میں مکہ کا والی رہ چکا تھا، اور ساتھ ہی مروان ابن حکم، سعید ابن عاص اور دوسرے بنی امیہ ہم نوا بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر طلحہ ابن عبداللہ اور زبیر ابن عوان بھی مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ یمن میں یعلا ابن منبع جو دور عثمان میں وہاں کا حکمران تھا آ پہنچا، اور بصرہ کا سابق حکمران عبداللہ ابن عامر ابن قریظ بھی پہنچ گیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کر کے منصوبہ بندی میں لگ گئے۔ جنگ تو بہرحال طے تھی، مگر رزم گاہ کی تجویز میں فکریں لڑ رہی تھی۔ بی بی عائشہ کی رائے تھی کہ مدینہ ہی کو تخت و تاراج کا نشانہ بنایا جائے، مگر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اہل مدینہ سے نمٹنا مشکل ہے اور کسی جگہ کو مرکز بنانا چاہیے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ بصرہ کی طرف بڑھنا چاہیے، وہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ہمارا ساتھ دے سکیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عامر کی بے پناہ دولت اور یعلا ابن منبع کی 6 لاکھ دھرم اور 600 اونٹوں کی پیشکش کے سہارے 3000 کی فوج تربیت دے کر بصرہ کی طرف چل کھڑی ہوئی۔ راستے میں معمولی سی رکاوٹ پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ام المومنین نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مقام پر آپ نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی تو ساربان سے پوچھ لیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے۔ اس نے کہا کہ حواب ہے۔ پیغام سنتے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک دفعہ ازواج سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کچھ پتہ تو چلے کہ تم میں کون ہے جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ ازواج کے پردے میں ہی مخاطب تھی تو اونٹ کو تھپکی دے کر بٹھایا اور سفر کو ملتوی کر دینے کا ارادہ کیا، مگر ساتھ والوں کی وقتی سیاست نے بگڑے کام کو سنبھال لیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ مقام حواب نہیں۔ طلحہ نے بھی اس کی تائید کی اور مزید تشفیع کے لیے وہاں کے 50 آدمیوں کو بلا کر اس پر گواہی بھی دلوا دی۔ اب جہاں پوری قوم کا اجماع ہو وہاں ایک اکیلی رائے کیا بنا سکتی تھی؟ آخر انہی کی جیت ہوئی اور ام المومنین پھر اسی جوش و خروش کے ساتھ آگے چل پڑی۔ جب یہ سپاہ بصرہ کے قریب پہنچی
تو اس میں ام المومنین کی سواری دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جاریہ ابن قدامہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے ام المومنین، قتل عثمان تو ایک مصیبت تھی ہی، لیکن اس سے کئی یہ بڑھ کے مصیبت ہے کہ آپ اس ملعون اونٹ پر بیٹھ کر نکل کھڑی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا دامن عزت و حرمت چاک کر ڈالیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ واپس پلٹ جائیں۔ مگر جب حواب کا واقعہ ناگیر نہ ہو سکا اور اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھے رہو کا حکم زنجیر پا نہ بن سکا تو ان کی آوازوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ چنانچہ آپ نے سنی انسنی کر دی۔